میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف. پھر اس کے بعد ثاقب نثار نے پارٹی کا عہدہ سنبھالنے سے بھی ان کو بین لگا دیا تھا. آج بھی وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے وہ سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور ان کی وجہ سے, میاں نواز شریف کی وجہ سے, آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ریمینز دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری. جیسے توقع تھی کہ پی ٹی آئی والے پکڑے گئے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی آپ نے دیکھی ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ رائٹ تھا کہ وہ رسپونڈ کریں, اور انہوں نے کافی پریس کانفرنسز کی, آج بھی فواد چودھری نے کی. اور اس تمام جو رپورٹ ہے, جو 60 صفحوں سے زیادہ کی رپورٹ ہے, جس میں میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اتنے سنگین الزامات نہیں لگائے گئے اس سے پہلے, نہ کسی کورٹ نے, نہ کسی ادارے نے, جتنی کل کی رپورٹ میں ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جواب دیا جو ان کا حق پہنچتا ہے. لیکن ہم سمجھے تھے کہ تھوڑا بہت شرمندہ ہوں گے, کچھ دنوں کے لیے پیچھے چلے جائیں گے, لیکن وہ بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں, اس رپورٹ میں تو کچھ نکلا ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کوئی اکاؤنٹس نہیں چھپائے تھے, اگر پی ٹی آئی والوں نے سورسز نہیں ڈکلیئر کیے تھے, اگر وہ ان لوگوں کی شہریت نہیں بتائی تھی کہ چاہے وہ انڈین تھے یا اسرائیلی تھے یا امریکن تھے یا برٹش تھے, اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو پھر آپ بلاک کیوں کر رہے تھے 8 سال؟ کبھی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ. ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ جس پر عمران خان نے سائن کیا وہ ایفیڈیوٹ نہیں ہے, وہ سرٹیفکیٹ ہے. لیکن یہ کسی لیڈر نے نہیں کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, کہہ رہے ہاں جھوٹ تو بولا تھا لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا. ایفیڈیوٹ پر زیادہ سنگین ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اور جھوٹ کتنے عرصے بولا. 2008 سے 2013 کی یہ رپورٹ ہے, 5 سال. اس کے بعد 2014 میں یہ کیس فائل ہوا, اب ہے 2022, 14 سال تک جھوٹ بولتے رہے لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا, ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا. جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس دیتے ہیں, یا جتنے بھی بینکس ہیں, دوسری کمپنیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب آپ فائنینشیل اکاؤنٹس دیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اس کا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے, اس کیس میں چیئرمین, وہ سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہے بھائی؟ اگر اس کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں تو پھر سرٹیفکیٹ لیتے کیوں ہیں؟ کسی بھی کمپنی, چاہے وہ آپ کے کوئی میڈیا ہاؤس اکاؤنٹ سبمٹ کر رہے ہوں, اس کی رسپانسبلٹی اسی کی ہوتی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین ہو. اس کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ان پر لائبلٹی آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی ہے. اور اگر ان پر نہیں آتی, اگر بالفرض ان پر نہیں آتی, تو تحریک انصاف نے پچھلے 8 سال میں بتایا کہ کس نے گڑبڑ کی تھی. بھائی اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ عارف نقوی جو ہے 2012 میں تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, 2019 میں وہ آپ کی میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا, اور آج فواد چودھری نے کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. یار اس سے بڑا میرا خیال ہے جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو وہ انگلینڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کیس پروو ہو چکا ہے, he has been convicted. کوشچن صرف یہ ہے کہ کیا وہ یو ایس اس کی ایکسٹریڈیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ لندن نہیں چھوڑ سکتے, اگر وہ فری ہے, ان کی کنوکشن نہیں ہے تو وہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کیس کون سا چل رہا ہے؟ کیس یہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا, یہ نہیں, وہ پروو ہو چکا ہے. کیس یہ چل رہا ہے کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس والے کی حکومت کہہ رہی ہے, کورٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے.